بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 182 اور آج کی 5ویں قسط ہے اور آخری قسط ہے اور پیج ہے 150 اور ذکر چل رہا ہے حضرت فاروق اعظم کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. کچھ حصہ پیش کر دیے ہیں، کچھ بقیہ ہے. ناظرین، جس کتاب سے یہ واقعہ رکھ رہے ہیں اس کتاب کا پیج ہے 150 اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم، جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے مالک مجھے اس خاک سے بے گھر نہ کرنا، محبت کے سفر میں چلتے چلتے تھک گیا ہوں. اٹھے جو تیرے در سے تو دنیا سمٹ گئی، بیٹھے تھے تیرے در پہ زمانہ لیے ہوئے. راہ ہجرت میں بھی ہمدم، مزار پاک میں بھی ساتھ، نبی سے پیار کا رشتہ نبھایا تم نے اے صدیق. ابن ہشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن جمجی کے پاس گئے. یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا. حضرت عمر نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں. اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا. حضرت عمر اس کے پیچھے ہی تھے. بولے، یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں. بہرحال لوگ حضرت عمر پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی. لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے اور حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے. لوگ سر پر سوار تھے. حضرت عمر نے کہا، جو بن پڑے کر لو. حضرت عمر کہتے ہیں، جو ہو سکتا ہے کر لو، جو بن پڑے کر لو. خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے. اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمر العاص بن وائل سہمی آ گیا. وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا. اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا. اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے. آس نے کہا، یہ ممکن نہیں. آس کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا. اس کے بعد آس وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا. اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. آس نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے. آس نے کہا، اس کی طرف کوئی راہ نہیں. یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے. ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی ہی تھی. باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہدین نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ میں نے عمر بن خطاب سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا.
تو انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے اخیر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں، خواہ زندہ رہیں خواہ مریں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو جاؤ۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی 5 قسطیں ہماری کمپلیٹ ہوئی ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ ویلاگ میں ہم آپ کو بقیہ حصہ حضرت عمر کے اسلام لانے کا بیان کریں گے۔ آج کا ویلاگ ہمارا یہاں ہی بند ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نبی کا محسن صدیق اکبر، خلیفہ اول صدیق اکبر، صداقتوں کا عظیم پیکر ہے قلب امت صدیق اکبر۔ نبی ہو داماد جس بشر کا، بشر وہ کتنا عظیم تر ہے، تمام اصحاب کا وہ سالار، رہبر و ذات معتبر ہے۔